تجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ. ادعو، یہ ادعو بلانے والا ہے، بلائیے. اب اس فعل کا کوئی مفعول نہیں ہے، اس کے آگے کوئی مفعول نہیں آیا. فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور مفعول جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس کا کوئی مفعول نہیں ہے. اب جب اس کا کوئی مفعول نہیں ہے تو یہ بات عام ہے، کوئی خاص لوگوں سے نہیں کرا ہے. خاص لوگوں کے بارے میں کہ خاص لوگوں کو بلائیے، مسلمانوں کو بھی بلائیے، مومنوں کو بھی بلائیے، مشرکوں کو بھی بلائیے، ہندوؤں کو بھی بلائیے، عیسائیوں کو بھی بلائیے، سب کو بلائیے. آپ جو بھی دنیا کے اندر بحیثیت انسان ہے ان سب کو ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دنیا کے تمام انسانوں کو آپ بلائیے. بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. حکمت کے ساتھ. ہمارے ہاں حکمت کے معنی کو بڑا موڑ توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. حکمت کے معنی موقع کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. حکمت کے جو معنی ہے وہ موقع کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں. کسی چیز کے لیے کبھی کچھ استعمال ہو جاتا ہے حکمت کے طور پر، کسی چیز کے لیے کبھی کچھ استعمال ہو جاتا ہے. کبھی یہ عدل و انصاف کے لیے آتا ہے لفظ، حکمت کا لفظ عدل و انصاف کے لیے آتا ہے. کبھی علم کے لیے بھی آتا ہے، کبھی حکمت کا لفظ علم کے لیے، اور کبھی حلم یعنی بردباری کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی قرآن کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی انجیل کے لیے بھی آتا ہے، اور کبھی نبوت کے لیے بھی آتا ہے. ایک معنی رہا اس کا؟ ایک معنی نہیں ہے. یہاں حکمت کا معنی محکم اور پختہ دلیل. یہاں کیا ہے؟ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے محکم اور پختہ دلیل کے ساتھ. آپ جب بلائیں کسی کو اللہ کی طرف تو کوئی کچی بات نہیں ہو کہ کچھ چیزیں ڈھک رہے ہو آپ، پہلے یہ منوا لو بات بھی وہ والی منوا لیں گے. کرتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے، آگے پہلے نماز پڑھوا لو ایمان تو اس کو بعد میں سکھا دیں گے. ایسے لوگ ہیں موجود. یہ مطلب نہیں ہے حکمت کا. حکمت کا معنی ہے کہ اس محکم پختہ دلیل کے ساتھ آپ بلائیں گے. مضبوط پہلے بات رکھو اپنے پاس، کچی نہیں ہو جائے بعد میں وہ پتہ چلا بعد میں کچی پڑ گئی بات آپ کی کہ آپ نے تو صاحب ایسا کہا تھا، آپ کے تو ایسا ہے. ایسا نہیں، بلکہ حکمت کا معنی یہاں پر یہی ہے کہ محکم اور پختہ دلیل کے ساتھ. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. آگے کیا ہے؟ اچھی نصیحت. کیا ہے اچھی نصیحت؟ مطلب جو نیکی پر انسان کو ابھارے. ہم نصیحت کیسے کریں لوگوں کو؟ ایسے کریں کہ ان کے عمل کٹے نہیں، ہم ان کو نیکی کے اوپر ابھاریں، اور ہم ایسی واض و نصیحت کریں کہ گناہ کو ذلیل کریں، گناہ گار کو نہیں، گناہ کو ذلیل کریں، اور گناہ سے لوگوں کو نفرت دلائیں، اور گناہ کا لوگوں کو باغی بنا دیں، بغاوت کرنے لگے لوگ گناہ سے. یہ ہے اچھی نصیحت. اچھی نصیحت وہی ہو سکتی ہے جس میں نیکی کے اوپر ابھارا بھی جائے اور گناہ کی قباحت کو کھول کھول کر کے بیان بھی کیا جائے. جو بھی زخم ہے نا اسے کلیئر طریقے سے بتایا جائے کہ یہ زخم ہو رہا آپ کے یہاں تو برا ہے، یہ آپ اس کا علاج کر لیں. تو یہ ہے اچھی نصیحت کے ساتھ. اور آگے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ بھی بہت زبردست چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. مجادلہ باب مفاعلہ سے ہے. مجادلہ باب مفاعلہ سے ہے، یعنی کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اس انداز میں بات کرے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس کی بات پہلے والے سے نیچی ہو ہی نہیں، یعنی بہتر ہی رہے. وہ گالی دے گا، یہ گالی نہیں دے سکتا. وہ تھپڑ مارے گا، یہ تھپڑ نہیں مار سکتا. یہ جو مجادلہ کرے گا یہ صرف دلائل اور براہین سے مجادلہ کرے گا. یہ باقی وہ کوئی بھی ہتھ کنڈا نہیں اپنائے گا جو غلط ہے اور جس سے دعوت میں اڑچن پڑ سکتی ہے. کوئی بھی وہ ہتھ کنڈا نہیں اپنا سکتا. یہ پلاننگ کرے گا، جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ پلاننگ کرے گا اس کے خلاف، لیکن یہ کوئی پلاننگ نہیں کرے گا. وہ مارے گا اس کو بدنام کرے گا، لیکن یہ اس کو نہ مارے گا، نہ اس کو بدنام کرے گا، نہ گالی دے گا، نہ برا بھلا کہے گا، نہ اس کی غیبت کرے گا. سامنے سے ہٹنے کے بعد پیچھے بھی اس کو برا نہیں کہے گا. مجادلے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے.
اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اپنے نبی کے ذریعے سے پوری امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے آپ بحث و مباحثہ کریں، انداز اچھا رہے بس. اور اگر آپ گرم پڑنے لگے، انداز بگڑنے لگے، پھر کوئی فائدہ نہیں. فہم بات کو بالکل ختم کر دیں، چھوڑ دیں اس بات. غصہ آ جاتا ہے نا بہت زیادہ. پتہ ہے ہمیں بھی غصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس دلیل تو ہے لیکن اس وقت نہیں ہوتی. ہمارے پاس دلائل تو ہیں، یا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتی یا ہمارے پاس اس وقت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو وہیں چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے تو آپ چھوڑ دیں بات کو وہیں پہ، انشاءاللہ ہدایت تو اس کو مل کے رہے گی. بات کو وہیں چھوڑ دیں. اور پھر آخر میں مجادلے کے بعد آپ نے جو ہے حکمت بھی اپنائی، موعظہ حسنہ یعنی اچھا انداز بھی اپنایا، اور مجادلہ بھی آپ نے اچھے انداز میں کیا. اس کے بعد بھی اگر کوئی بات نہ مانے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بات نہ مانے، تو سب سے آخری چیز ہے کہ کوئی اگر بات نہ مانے تو آپ دعوت کا کام بند نہ کریں. دعوت کا کام روکنا بہت غلط چیز ہے. آپ نے جو بھی اچھی چیز شروع کی تھی، ایک اچھا کام ابو ذر کے اندر یہ ہوتا تھا کہ لوگ فجر میں نہیں آتے تھے تو ایک جماعت بنی تھی ماشاءاللہ، اور وہ لوگوں کو جگایا کرتی تھی. کتنا اچھا کام تھا یہ، کتنا مہذب اور مکرم کام تھا یہ، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا. اللہ بہتر جانے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اس پہ تھک کے نہ بیٹھیں کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں. آپ اپنا کام کرتے رہیں، یہی معنی ہوتا ہے اس کا. کیونکہ دیکھیں، آپ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات، اسی آیت کے اندر دیکھیں اللہ نے فرمایا ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک آپ کا رب زیادہ علم رکھتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہے. اگر ہم اس کو دعوت نہیں دے رہے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ بھی نکل رہا ہے کہ ہم نے اس کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ ہم نے دعوت ہی دینا چھوڑ دی. اب ہم اس کو سمجھا ہی نہیں رہے. اور ہم یہ کہتے ہیں لوگ کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں. آپ کو کیسے پتا مہریں لگی ہوئی ہیں؟ مجھے کیسے پتا مہریں لگی ہوئی ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تو کہہ رہا ہے ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، کہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے. زیادہ جاننے کا مطلب ہے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ، تمام مخلوقات میں سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہے. کیا پتا اللہ اس کی آخری وقت میں ہدایت رکھی ہے اور آپ نے دعوت کا کام کرنا چھوڑ دیا، تو ہدایت تو مل گئی اسے، لیکن آپ نے جو محنت کی تھی وہ سب خراب ہو گئی. اور اگر آپ لاسٹ تک محنت کرتے رہتے تو آپ کا بیڑا پار ہو جاتا. تو کیا ہے کہ اس کے راستے سے کون گمراہ ہے وہ بہتر اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور کون ہدایت یافتہ ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو کوئی بات نہ مانے تو دعوت کا کام کرتے رہے. دوسرا معاملہ اس کا یہ ہے، اور کافر خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں. کافر کیا کہتے ہیں؟ مشرک کافر سب کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اور آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں. تو آپ کو اس کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ یہ کافر ہدایت پر نہیں ہے اور یہ مسلمان مومن ہدایت پر ہیں. تو یہ بہت ہی آسان سا نسخہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ. حکمت کا معنی میں آپ کے سامنے پھر ایک بار رکھ کے بات کو ختم کروں گا. حکمت کا معنی جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ پختہ دلیلوں کے ساتھ. یہاں تو سنت کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ حکمت ہے. یہ کوئی حکمت نہیں. کہاں لکھا ہے کس ڈکشنری میں اس کو دیکھنا چاہوں گا جو یہ معنی بیان کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگوں کو، میں نام نہیں لوں گا، دوسری جماعت کے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے غیر اللہ کی نظروں کے کھانے کھا رہے ہیں. پھر پوچھ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو کہتے ہیں حکمت ہے. یہ کہاں سے لائے تم؟ یہ کوئی حکمت نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا تمہیں، اللہ ہدایت دے. تو حکمت کا معنی یہاں پر کیا ہے اس آیت کے اندر، اور باقی معنی بھی میں نے آپ کو بتائے. پختہ دلیل، اس سے آپ بات کریں، یہ حکمت ہوتی ہے. دوسری کیا ہے؟ اچھی نصیحت، جو برائی سے انسان کو روکے اور اس سے نفرت دلائے اور نیکی پر ابھارے. یہ اچھی نصیحت. ایسی اچھی نصیحت کے ساتھ بات کریں. اور مجادلہ کیا ہے کہ دعوت دیں بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو لوگوں سے بحث و مباحثہ کرنا. سامنے والا ہر چیز اپنا لے برائی کی، لیکن آپ کو اس کے لیے کوئی برائی کا کام نہیں کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ، اسلام غلبے کے لیے آیا ہوا ہے. اسلام کو جلد از جلد مکمل طور پر اس پوری کائنات پر، پورے انسانوں پر غالب کر دے، اور اس غلبے میں ہم تمام لوگوں کا حصہ فرما لے. اے اللہ ہمیں دعوت کی محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو اصول اس آیت کے اندر سورہ نحل کی بتائے گئے ہیں انہی اصولوں کے ساتھ ہمیں دعوت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک
واتوب الیک. اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ